تو جناب اسلام آباد میں ایک بہت بڑی سفارتی ملاقات کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن اس کہانی میں ایک بہت بڑا لیکن ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر ہیں، سب انتظار میں ہیں، لیکن ایران کا کہیں نام و نشان ہی نہیں ہے۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ بھئی ایران ہے کہاں آخر؟ دیکھیں، یہ کوئی معمولی انتظار نہیں ہے، اسے کہتے ہیں ہائی سٹیکس جیو پولیٹیکل گھوسٹنگ، یعنی جب ایک سپر پاور کو دوسری طاقت نے سیدھا سیدھا کھڑے کھڑے انتظار میں چھوڑ دیا ہو۔ ذرا تصور کریں کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے۔ شہر ہائی الرٹ پر ہے، 300 سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں، بڑے بڑے ہوٹل امریکی وفد کے لیے خالی کرا لیے گئے، یہاں تک کہ نور خان ایئر بیس پر ایک امریکی C-17 ملٹری طیارہ بھی کھڑا ہے۔ پورے شہر کی ٹریفک کا نظام بدل دیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ کس لیے؟ ایک ایسی میٹنگ کے لیے جس کا دوسرا فریق ابھی تک پہنچا ہی نہیں۔ اس ساری صورتحال کو ایک تجزیہ کار نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی کو نہر والے پل پر ملنے کے لیے بلا کر خود غائب ہو جایا جائے۔ بس یہاں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ معاملہ دو لوگوں کا نہیں، دو ملکوں کا ہے۔ اچھا، یہاں آ کر یہ معاملہ اور بھی زیادہ دلچسپ اور پراسرار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ نے جتنا دباؤ ڈالا ہوا ہے اس حساب سے تو ایران کو سب سے پہلے مذاکرات کی میز پر ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں، امریکہ نے ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک پورا سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے خطے میں 12 جنگی جہاز اور 10,000 فوجی تعینات کیے۔ اس کے بعد ایران کی معاشی شہرگ یعنی اس کی تیل کی برآمدات کو کاٹنے کے لیے مکمل بحری ناکہ بندی کر دی۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، امریکی نیوی نے خلیج عمان میں تو اس کا نامی ایرانی آئل ٹینکر کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، اور ان سب کے اوپر سے صدر ٹرمپ کی طرف سے کھلی دھمکیاں کہ اگر ایران نے بات نہ مانی تو اس کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا جائے گا۔ اور اس ناکہ بندی کا اثر کتنا سنگین ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایران کی معیشت کا 90% حصہ صرف تیل بیچنے پر چلتا ہے۔ مطلب امریکہ نے سیدھا ان کی معاشی شہرک پکڑ لی ہے۔ اس سب کے باوجود ایران کا مذاکرات سے انکار، یہ بات اس پورے معاملے کو اور بھی زیادہ گہرا کر دیتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اصل وجہ کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ لڑائی جتنی امریکہ اور ایران کے درمیان ہے نا، اس سے کہیں زیادہ یہ جنگ خود ایران کے اندر لڑی جا رہی ہے۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ ایران اس وقت واضح طور پر دو دھڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک طرف ہیں اعتدال پسند، جن کا ایک ہی مقصد ہے، کسی طرح پابندیاں ہٹیں اور ملک کی معیشت کو سہارا ملے۔ ان کے نزدیک مذاکرات ایک ضروری راستہ ہے۔ اور پھر دوسری طرف ہیں IRGC کے سخت گیر لوگ، ان کے لیے یہ قومی وقار اور اپنی طاقت برقرار رکھنے کا معاملہ ہے۔ وہ مذاکرات کو سیدھا سیدھا امریکہ کا بچھایا ہوا ایک جال سمجھتے ہیں۔ اور یہ کوئی خفیہ لڑائی نہیں ہے، یہ سب کچھ کھلے عام ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر جب حکومت کے سفارتکاروں نے آبنائے ہارمز کو کھولنے کے لیے بات چیت کی کوشش کی تو IRGC سے جڑے میڈیا نے اسے سرے عام احمقانہ بیان قرار دے دیا۔ یہ تو سیدھا سیدھا اپنی ہی حکومت کی کوششوں کو سبوتاج کرنے والی بات ہے۔ تو ایران کی یہ جو خاموشی ہے، یہ جو انکار ہے، یہ دراصل ایک حکمت عملی کا حصہ ہے۔ IRGC کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ آخری لمحے تک ایک ابہام کی کیفیت بنی رہے، تاکہ دنیا کے سامنے ان کی اندرونی کمزوری اور یہ جو تقسیم ہے وہ کھل کر ظاہر نہ ہو۔ لیکن اس ساری خاموشی اور اندرونی لڑائی کے پیچھے داؤ پہ کیا لگا ہے؟ بہت کچھ۔ اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو یہ عالمی معیشت میں ایک بھونچال لا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں پیسے کی۔ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو ایران کے $100 ارب کے منجمد اثاثے بحال ہو سکتے ہیں۔ $100 ارب، یہ اتنی بڑی رقم ہے جو ملک کی قسمت بدل سکتی ہے، اور اس سے ظاہر ہے کہ اعتدال پسندوں کے ہاتھ بھی مضبوط ہوں گے۔ اور بات صرف انحصاروں کی نہیں ہے۔ پابندیاں ہٹنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایران روزانہ 40 لاکھ بیرل تیل عالمی مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دے گا۔ اب سوچیں، جب مارکیٹ میں اتنا زیادہ تیل آئے گا تو کیا ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے، عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں نیچے آئیں گی، اور اس کا براہ راست دباؤ پڑوسی خلیجی ممالک کی معیشتوں پر پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ خلیجی ممالک ایک عجیب سی کشمکش میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر ایران سے معاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک طاقتور معاشی حریف بن کر ابھرے گا اور تیل کی قیمتیں بھی گریں گی۔ لیکن اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو خطے میں جنگ اور عدم استحکام کا خطرہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا، یعنی ان کے لیے تو دونوں صورتوں میں ایک طرح سے نقصان ہی ہے۔ تو ایک طرف یہ اندرونی کشمکش ہے، دوسری طرف عالمی معیشت پر پڑنے والے اثرات۔ سوال یہ ہے کہ اس تعطل کا انجام کیا ہوگا؟ اچھا، اس سارے ڈرامے کے باوجود زیادہ تر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مذاکرات تو ہو کر رہیں گے۔ ان کا ماننا ہے کہ معاشی دباؤ اتنا شدید ہے کہ ایران کے پاس زیادہ راستے بچے ہی نہیں ہیں۔
اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ 95% امکان یہی ہے کہ ایران آخر کار مذاکرات کی میز پر آ ہی جائے گا۔ اور اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو معاہدہ کیسا نظر آ سکتا ہے؟ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ 10 سے 12 سال کا معاہدہ ہو۔ دیکھیں، امریکہ 20 سال کا معاہدہ چاہتا تھا جبکہ ایران 5 سال کی بات کر رہا تھا، تو یہ ایک درمیانی راستہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بدلے میں ایران کو اپنا جوہری پروگرام محدود کرنا ہوگا اور اس پر سے معاشی پابندیاں ہٹا کر اسے دوبارہ عالمی بینکنگ سسٹم کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ لیکن آخر میں سب سے بڑا سوال وہیں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ فرض کریں ایران کی حکومت کوئی معاہدہ کر بھی لیتی ہے، تو کیا IRGC کے سخت گیر عناصر اسے کامیاب ہونے دیں گے؟ کیا ایک ایسی قوم جو اندرونی طور پر اتنی تقسیم ہو واقعی خطے میں پائیدار امن لا سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہی اس خطے کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔